نکاح بھی ایک جائز خواہش ہے، تو میں بتاتا ہی رہتا ہوں بیان میں، زوجہ کے پاس جانا، اپنی خواہش پوری کرنا، یہ جائز ہے، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرنے میں تو ہماری اپنی خواہش پوری ہوتی ہے، اس میں ثواب کیوں ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو حرام سے بچا لیتا ہے تو یہ حرام سے بچانا کیا ہے؟ ثواب ہے۔ اس کے کیونکہ اس میں برکتیں بہت ہیں، نیک اولاد ملتی ہے انسان کو، اس کا ذہن صاف رہتا ہے، سارا دن صاف ستھرے دماغ کے ساتھ بازار میں گھومے گا، تو اس لیے، اور محبت بڑھے گی دونوں میں، اس لیے اس پہ کیا رکھا شریعت نے؟ ثواب رکھا۔ بلکہ ہمارے شریعت نے تو اور ترغیب دے دی جو میں بیان میں بتاتا رہتا ہوں، تو یہ جائز چیز ہے نا۔ اور شریعت نے کیا رکھا؟ رشتہ داروں سے محبت، دل بھی چاہتا ہے انسان کا جو اپنے خونی رشتے ہیں ان سے انسان کو محبت ہو، بشرطے کہ اس کا دل سلامت ہو۔ اگر آپ کا دل سلامت ہے تو آپ کو بھائیوں اور بہنوں سے محبت ہوگی، والدین سے محبت ہوگی، اگر دل سلامت ہے آپ کا۔ دیکھو انسان گدھا پالتا ہے نا، گدھا، تھوڑے دنوں میں اس انسان کو گدھے سے محبت ہو جاتی ہے، بشرطے کہ یہ پالنے والا خود انسان ہو، گدھا نہ ہو۔ یہ خود بھی اگر گدھا ہے تو پھر نہیں ہوگی، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اب آپ بتاؤ، بچپن میں بہن بھائی جنہوں نے ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، ایک ہی خون سے، ایک ہی گوشت سے اللہ نے دونوں کو بنایا، ایک ہی چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا، اور کئی سالوں تک اکٹھے کھیلتے رہے۔ بچپن میں بہن بھائی کیسی محبت کرتے ہیں، کیسا کھیلتے ہیں آپس میں، اور بستر پہ کیسا چپک چپک کے سوتے ہیں وہ بہن بھائیوں کو۔ ایک جگہ بھائیوں ہو یا بہنیں ہو، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، ایک ہی بستر پہ سب کو ڈال دو، وہ کلا بازیاں ایک دوسرے پہ کھاتے کھاتے سو جائیں گے۔ کئی سال کا عرصہ ہے، طویل عرصہ ہے جس میں وہ اس طرح سے محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ کتنا گہرا رشتہ، بلڈ بھی ایک ہی باپ نے جنا، ایک ہی ماں نے جنا، اور کئی سال ایک ہی برتن میں بیٹھ کے کھایا، کئی سال ایک ہی ساتھ چپک چپک کے سوتے رہے، باتیں کرتے رہے اور کھیلتے رہے، کودتے رہے، اور بڑے ہو کر پھر ایسے ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ جو بھول جائیں گے، یہ گدھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ انسان ہے کیا؟ تو گدھے ہیں یہ تو انسان کی فطرت کیا ہے؟ وہ اپنے بہن بھائیوں سے بول لو نا یار، محبت کرتا ہے۔ تو یہ خواہش ہے، شریعت نے اس خواہش کو پورا کرنے کا حکم بھی دیا، اور اللہ کی کیسی رحمت ہے، اس خواہش کو پورا کرنے پر ثواب بھی رکھ دیا کہ تمہاری اپنی بھی اندر کی خواہش ہے تو اس کو پورا کرو، ثواب ملے گا۔ دیکھو صدقہ دینا ایک اجنبی کو، اس میں ثواب ہے، اور اپنے قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینا ڈبل ثواب ہے۔ مجھے بات بتاؤ، دل کیا چاہتا ہے؟ اپنے قریبی ریلیٹو کو صدقہ کرنے کا زیادہ دل چاہتا ہے یا دور کے آدمی کو؟ قریبی رشتہ دل بھی یہی چاہتا ہے یار، یہ اپنا ہے۔ اپنے کو غم میں دیکھ کر افسوس زیادہ ہوتا ہے، دوسروں کو غم میں دیکھ کر اتنا افسوس نہیں ہوتا۔ دوسروں کے تو ہمیں حالات پتہ چلتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں کا یہ ہو گیا، ایسے دھچکا نہیں لگتا۔ اپنے بھائی بہنوں میں سے کسی کی اطلاع آ جائے، ایک دم انسان پریشان ہوتا ہے نا، ترس آنے لگتا ہے اس کو۔ تو شریعت نے کیا کہا؟ غیر کی مدد کرو گے تو بھی ثواب ملے گا، اپنوں کی کرو گے تو ڈبل، حالانکہ دل بھی یہ چاہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ نکالنے سے پہلے علماء سے پوچھتے ہیں میں سگے بھائی کو دے سکتا ہوں؟ ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، بھائی یہ تو اپنا بھائی ہے، اس کو دینے کے تو کیا فائدہ، یہ تو اپنا ہی بھائی ہے، یہ تو اپنی ہی خواہش پوری ہو رہی ہے، اس لیے علماء سے پوچھتے ہیں۔ تو علماء کیا بتاتے ہیں؟ بھائی دگنا ثواب ہے بھائی بہن کو دینے میں، خالہ پھوپھی، یہ جو قریبی رشتے ہیں، چچا ماموں، دگنا ثواب ہے، یہ محرم رشتے ہیں۔ اور اس میں اپنا دنیا کا فائدہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے قریبی پہ خرچ کریں گے تو اس کے دل میں بھی آپ کی محبت بڑھے گی، اور اس محبت بڑھنے کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اجنبی کو دیں گے تو اس کے ساتھ تو آپ کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، وہ نکل لیا پتلی گلی سے، یہ پیسے وہ نکل گیا، پھر اگلے دن آئے گا بھائی، اتنا ہی تعلق رہے گا اس کا۔ اپنے قریبی کو دیا تو ڈبل فائدہ، ثواب ڈبل ہو گیا، دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوں گے، اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی۔ اس سے آپ کو کیا فائدے ہوں گے؟ آپ کی مخالفت کم ہو جائے گی، خاندان میں، معاشرے میں آپ کی عزت آپ کے خاندان میں بڑھ جائے گی۔ عزت تو اپنے خاندانی میں ہوتی ہے، اصل باہر والے تو السلام علیکم وعلیکم السلام نکل لیے، ان کا کیا لے، وہ آپ کی عزت اگر کر بھی لیں گے تو کتنا ٹائم کریں گے، اور کریں گے بھی تو جب تک آپ کے اندر کچھ صفات ہیں، نہیں ہیں تو بھائی وعلیکم۔ اور جس کے ساتھ رہتے ہو وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، قرآن کہتا ہے وہ خاندان جو تمہیں ٹھکانہ دیتا ہے، تو اس سے آپ کے تعلقات کیا ہو جائیں گے؟ اچھے،
اور اس سے آپ کو دنیا کا فائدہ بھی ہوگا. تو ہمارا اپنا دل بھی چاہتا ہے کہ یار رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں, اور اللہ کیا کہتے ہیں, اس خواہش کو بولو بھائی پورا کرو. تو اللہ کتنے اچھے ہو گئے. کیا خیال ہے بھائی, شریعت کتنی زبردست ہے. ہمارا دل بھی چاہ رہا ہے, اللہ کہہ رہی ہے اس دل کی خواہش کو پورا کرو, اس پہ ثواب ملے گا. بیوی بچوں کو کھلانے کا دل کرتا ہے, ایسے یوں کر رہے ہیں, کوئی کہہ رہے یوں, ایسے کنفیوز کر رہے ہیں, نہ یوں کر رہے ہیں نہ یوں کر رہے ہیں بھائی. دل چاہتا ہے کھلانے کا, ہر ایک کا دل چاہتا ہے. آپ کسی دوسرے پہ بچوں پہ صدقہ کرو, 100 روپے کرو گے نا تو 100 روپے بھی آدمی سوچتا ہے آج میں نے کسی کو 100 روپے کھلا. اپنے بچوں کے لیے روزانہ کتنی لوگ چیز پارکوں میں گھماتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں, فروٹ لا کے دیتے ہیں. دل بھی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں پہ زیادہ خرچ ہو, تبھی غیر مسلم بھی کر دیتے ہیں اپنے بچوں, ہندو بھی کرتے ہیں, حالانکہ ان کا تو آخرت پر ایمان نہیں ہے, لیکن اپنی اولاد ہے تو دل چاہتا ہے خرچ کرو. لیکن اللہ نے بھی ہمیں کیا کہا کہ جب خرچ کرو تو سب سے پہلے کون ہے, اپنی بیوی اور اپنے, یہ اپنی بیوی جو میں کہہ رہا ہوں نا, جان بوجھ کر اپنی کہہ رہا ہوں. آج کل دوسروں کی بیویوں پہ بھی لوگ خرچ کر رہے ہیں, دوسروں کے بچوں پہ کوئی خرچ نہیں کرتا, دوسروں کی بیویوں پہ خرچ کرنے کا فیشن آج کل معاشرے میں چل پڑا ہے. تو اپنی زوجہ پہ, اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کا دل بھی چاہتا ہے اور شریعت ترغیب. اپنے والدین پر خرچ کرنے کا دل بھی چاہتا ہے اور شریعت ترغیب بھی دیتی ہے. اگر دل سلامت ہو تو خدا کی قسم والدین کی خدمت میں جو مزہ آتا ہے دنیا کے کسی کام میں اللہ نے وہ مزہ رکھا ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارے دل خراب ہو گئے نا. بوڑھی ماں آپ کے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں رہ لے دوسرے بھائی کی, کیسے برداشت ہوتا ہے بھائی؟ ماں ہے بھائی, ہمارے گھر میں رہے گی. وہ میں نے بتایا تھا نا سعودی عرب میں جھگڑا ہو گیا تھا اس پہ. ماں بوڑھی ہو گئی, ایک بیٹا ادھر رہتا ہے, ایک دوسرا بیٹا ادھر رہتا ہے. ایک بیٹا کہہ رہا ہے بوڑھی ماں میرے ساتھ رہے گی, دوسرا بیٹا کہہ رہا ہے بوڑھی ماں. بھائی گھر میں اگر بوڑھا باپ نہ ہونا اور بوڑھی ماں نہ ہو, وہ گھر کم ہے ہوٹل زیادہ ہے. گھر بنتا کس سے ہے؟ ماں باپ سے. اگر گھر میں والدین نہیں ہیں تو وہ گھر نہیں ہے. والدین وہ ذات ہوتے ہیں جو بھائی بہنوں کو جمع کر دیتے ہیں ایک جگہ. اگر والدین نہ ہوں تو بھائی بہنوں کا بھی رشتہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع. اس لیے اللہ نے جن لوگوں کو والدین کی نعمت سے نوازا ہے نا, تو اس نعمت کی قدر کرو, اس نعمت کی قدر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جس کو بوڑھے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک ملا اور اس نے ان والدین کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر واجب نہ کر لی. اتنا بہترین آپشن اللہ نے جنت کمانے کا دیا تھا اور اس نے یہ آپشن ضائع کر. کسی بزرگ کی خدمت میں وہ اللہ نے ثواب نہیں رکھا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت میں رکھا. میرے نانا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالی, جو ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے دعا کروانے کے لیے. کیوں آیا ہوں؟ دعا کروانے کے. تو میں نے اپنے نانا سے خود سنا, فرمایا کہ مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں. فرمایا پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی خدمت کر کے ان سے دعا لو. تو اس لیے یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ والدین کسی کی اگر گھر میں موجود ہوں تو اس سے بڑا سرمایہ نہیں ہے کسی کے پاس. تو دل بھی چاہتا ہے. ہمارے خاندان میں خاتون کی شادی ہوئی, نکاح ہو کے دور چلی گئی, وہ دوسرے شہر آ گئی. ظاہر ہے عورت ہے بیچاری, رخصتی ہوگی, اپنے والدین کے شہر کو چھوڑ دیا اس نے. میری محرم رشتہ دار تھیں وہ, میں ان سے ملنے جایا کرتا تھا. تو وہ کہتی تھی کہ مجھے شادی بھی اچھی جگہ ہوئی, ان کی بڑی خوش تھی. وہ کہتی تھی مجھے صرف ایک تمنا ہے کہ کاش میری بوڑھی ماں اور باپ میرے ساتھ رہے. عورت ہے, شوہر کے گھر میں عورت خوش ہوتی ہے نا زیادہ. کہہ رہی میں تو نہیں جا سکتی, میرے نکاح ہو گیا, ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, لیکن کاش میرے والدین, یعنی یہ سہولت اللہ نے بیٹوں کو دی ہے, بیٹیوں کو نہیں دی. اس پہ افسوس کرتی تھی وہ, کاش میرے والدین میرے ساتھ رہیں اور میں ان کی خدمت کروں. تو اس لیے اگر دل زندہ ہو اور دل سلامت ہو تو انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی. اور عجیب اللہ نے والدین کا رشتہ ایسا بنایا ہے, جتنے زیادہ بوڑھے ہوں گے اتنے ہی اچھے لگتے ہیں. عجیب بات, جتنا زیادہ بڑھاپا آئے گا نا والدین میں اتنے ہی زیادہ اچھے لگیں گے, اتنا ہی پیار آنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں وہ سعودی عرب کا واقعہ سنا رہا تھا کہ 2 عربوں نے نا, والدین کا مسئلہ کیا ہوا کہ وہ ایک کہہ رہے کہ بیٹا کہہ رہے میرے گھر رہے اور دوسرا کہہ رہا ہے میرے گھر رہے. اور ایک بات یاد رکھو, بات سے بات نکلتی ہے,
یہ جو آج کل کی نئی جنریشن ہے نا لڑکیوں کی، بیان خواتین بھی سنتی ہیں اور پھر بہت طنز کرتی ہیں کہ یہ ہمارے خلاف، جو بات ہے وہ تو کروں گا نا، ساس بھی تو خاتون ہی ہے نا جس کی حمایت میں بات کر رہا ہوں میں۔ آج کل انہوں نے ساس سسر کی خدمت سے بالکل ہاتھ، یہ بہت غلط ہے۔ یہ جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے، یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ واجب نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کا جو ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، وہ ایگریمنٹ میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ ساس سسر کی خدمت بھی کرے گی، یعنی عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی خواہش کو پورا کرے، اس کے گھر سے باہر نہ نکلے، اس کو اولاد دے، یہ نکاح کا ایگریمنٹ ہے۔ باقی اخلاقیات بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ آپ بس میں سفر کر رہے ہوں، کوئی بوڑھا آدمی بیچارہ ہانپتا کانپتا ہوا کھڑا ہوا ہو اور آپ کو بتائے کہ 1-8 گھنٹے کا راستہ ہے، آپ اس کے لیے سیٹ چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ یا آپ بولو گے کہ سیٹ کے پیسے چونکہ 50 روپے 20 روپے میں نے دیے ہیں، چلو لمبا سفر ہے، پنڈی جا رہے ہیں آپ، اس میں تو آپ کنڈکٹر سے بولیں گے بھائی تو نے جب سیٹ نہیں تھی تو بوڑھے کو چڑھایا کیوں تو نے، اور ہم کیا پنڈی تک کھڑے ہو کر جائیں؟ وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ آدھے گھنٹے کا سفر ہے، 15 منٹ کا سفر ہے، آپ نے 20 روپے دے دیے، بیٹھ گئے آپ، اب ایک بیچارہ ہانپتا کانپتا ہوا بوڑھا کھڑا ہوا ہے، تو آپ کے لیے سیٹ دینا واجب نہیں ہے اس کو، کیونکہ سیٹ کے پیسے کس نے دیے؟ آپ نے دیے، پہلے آپ آئے ہو۔ لیکن اخلاقیات کیا اس کو گوارا کر؟ کوئی وہاں کوئی باشعور بندہ بیٹھا ہوگا، اس عمل کے بعد آپ سے محبت کرے گا؟ وہ ہے بھائی، یہ تقریر سن کے وہ خوش مطمئن ہو جائے گا کہ بھائی پیسے میں نے دیے، میرا حق ہے، ٹھیک ہے پیسے آپ نے دیے، آپ کا حق ہے، لیکن ایسے موقع پہ ذرہ برابر بھی انسانیت ہو تو انسان اس بوڑھے کے لیے جگہ چھوڑ دیتا ہے، چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا؟ تو یاد رکھو، جب رشتہ قائم ہو گیا میاں بیوی کا، تو عورت کے لیے شوہر جیسے قابل احترام ہے، اس کا باپ اور اس کی ماں بھی قابل احترام ہے، ان کا خیال کرنا عورت کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اگر ان سے وہ تمیز سے بات نہیں کرتی، ان کی خدمت جو ضروری خدمت ہے وہ نہیں کرتی، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھ پہ واجب نہیں ہے۔ ایسے تو پھر شوہر بھی بہت ساری چیزیں، شوہر یہ جو آج کل اتنا خرچہ مرد اپنی بیویوں کو دے رہے ہیں، یہ مردوں پہ واجب تھوڑی ہے۔ میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں نا، نان نفقہ نہیں دیتے ہمارے میاں، میں کہتا ہوں صبح ناشتہ ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے۔ دوپہر کھانا ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے۔ رات کھانا ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے۔ سال میں 4 جوڑے بنتے ہیں؟ ہاں وہ تو بن ہی جاتے ہیں، تو اور کیا چاہیے؟ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ جو نان نفقہ ہے، جو نان نفقہ ہے وہ تو مل نہیں رہا۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا گھر کی سہولت میسر ہے؟ ہاں بھی گھر تو دیا ہوا ہے میاں نے، نان نفقہ نہیں مل رہا۔ تو بھائی نان نفقہ وہ ایسا ہی ہو گیا۔ ہمارے پنجاب سے ایک رشتہ دار آئے، اب تو بریانی کی ڈش بہت مشہور ہو گئی ہے دنیا میں، پہلے پنجاب والوں کو بریانی کا نہیں پتا ہوتا تھا۔ جب ہم چھوٹے بچے تھے تو ہمارے جو پنجاب سے رشتہ دار آتے تھے ان کو نہیں پتا تھا بریانی کیا ہوتی ہے۔ تو ہمارے میرے ماموں لگتے تھے رشتے میں، وہ آئے پنجاب سے، کراچی آئے، انہوں نے کہا یار میں بریانی کھاؤں گا، بہت تعریف سنی ہے کراچی والے، اور یاد رکھو بریانی ابھی بھی صرف کراچی میں ہی ملتی ہے، پنجاب میں بریانی بنا تو دی مگر انہوں نے، لیکن کاش نہ بناتے تو اچھا۔ ابھی بھی بریانی صرف نقل کی کوشش کی ہے ان لوگوں نے، مگر وہ بریانی نہیں بنی، نہ پلاؤ کے رہے نہ بریانی کے رہے۔ سعودیہ میں بھی بریانی ملتی ہے، مگر وہ بھی بریانی کے نام پہ بدترین مذاق ہوتا ہے، بریانی نہیں ہوتی۔ تو بریانی ابھی بھی کراچی میں ہی ہے۔ ہاں پنجاب میں اور چیزیں ملتی ہیں جو کراچی میں نہیں ملتی، لیکن بریانی بہرحال، نہاری اور بریانی یہ دونوں چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ صرف کراچی میں ملتی۔ تو اس لیے جب پنجاب جاؤ تو یہیں سے شاپر میں بریانی ڈال کے لے جایا کرو، ورنہ بریانی کے نام پہ پھر آدمی منہ بھی نہیں بنا سکتا۔ وہاں میزبان اتنی اہتمام سے بریانی بنا کے لاتا ہے اور بریانی تعریف کرنی پڑتی ہے مجبوراً۔ تو اس لیے وہ آئے یہاں پہ اور کہنے لگے کہ بھائی میں نے بریانی کی بڑی تعریف سنی، بریانی کھاؤں گا۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا چاول ہوتے ہیں یہ، تو ہمارے پڑوسی تھے ان کو لے گئے، ان کو بریانی کھلا دی، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ میں بریانی کھا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی عجیب سی چیز ہوگی، بہت ہی یونیک قسم کی ڈش ہوگی، تو گھومتے رہے۔ پھر بعد میں کہنے لگے یار بریانی تو کھلاؤ آپ۔ انہوں نے کہا یہ میں نے کیا کھلایا ابھی؟ انہوں نے کہا یہ بریانی ہے، اس کو بریانی بولتے ہیں۔ تو اتنی تعریف سنی تھی، یہ تو چاول ہے عام، تھوڑا سا مسالہ، بھائی یہی ہے بریانی، آپ کو عادت نہیں پڑی ہوئی اس لیے آپ کو اتنی اچھی نہیں لگ رہی۔ خیر وہ میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں تو اسی طرح خواتین کہتی ہیں یہ نان نفقہ ہے، صبح ناشتہ بھی کرا دیا اور یہ بھی، اور کیا نان نفقہ ہے بھائی؟ ان کا نان نفقہ یہ ہے کہ ہر تقریب پہ نیا جوڑا، جب بھی کسی کی شادی ہوگی نئے کپڑے بنے گے، پھر میکڈونلڈ، صحیح ہے نا، پھر 2 دریا پہ جانا ہے ہر ہفتے، یہ ساری چیزیں ملا ملو کے، پھر میرا سالہ آ رہا ہے اس کی دعوت، پھر ساس آ رہی ہیں پھر اس کی دعوت، پھر فلانا آ رہا ہے، پھر وہ ایک بیچارے پر نا ایک اس کو نان نفقہ کہتے ہیں۔ باقی یہ کوئی نان نفقہ، یہ تو ویسے ہی کھانا ہے بھائی، یہ تو ضرور۔ تو بھائی وہ بھی تو اضافی خرچ کر رہا ہے،
تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اخلاقیات کے معیار پہ پورا اتریں. باقی یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے کہ میں یک طرفہ بات نہیں کرتا. بعض دفعہ ساس اپنے ساس ہونے کا بھی ناجائز فائدہ اٹھاتی, وہ ہر وقت ذہنی طور پہ ٹارچر کرتی رہتی ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. سسر اتنا نہیں تنگ کرتے, ساسیں زیادہ تنگ کرتی ہیں. وہ ٹارچر ذہنی طور پر, وہ اپنی بیٹی نہیں سمجھ رہی اس کو. اس لیے علماء آج کل کہتے ہیں کہ بھائی بیوی کو الگ گھر پہلے لے کے دو اور شادی بعد میں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس پہ بہت تاکید کی ہے کہ بھائی پہلے الگ گھر کا انتظام کرو پھر شادی. ہاں جس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا. بہت ساری جوائنٹ فیملیاں میں جانتا ہوں بہت تمیز کے ساتھ رہ رہے ہیں, کیونکہ جوائنٹ فیملی میں رہنے میں جو برکتیں ہیں وہ الگ الگ رہنے میں نہیں ہیں. لیکن اس کے لیے پھر دل بھی تھوڑے سے بڑے ہونے چاہیے. تو والدین کے معاملے میں بات عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے اتنا بڑا حق بیان کیا ہے والدین کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین اگر بیوی کو طلاق کا حکم دیں تو والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق دے. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا, عرض کیا کہ ان ابی یأمرنی ان اطلق زوجتی او کما قال, کہ میرے باپ مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں. حضرت ابو درداء نے کیا فرمایا؟ فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا, رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد, خدا کو رب کو خوش کرنا ہے تو باپ کو خوش رکھو, رب کو ناراض کرنا ہے تو باپ کو ناراض کر. کیا مطلب؟ باپ اگر کہہ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیوی کو طلاق دے دو. انہوں نے نبی سے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی اطاعت کرو. تو جو باپ کا حکم ہے ماں کا بھی وہی ہے. البتہ اس میں آج کل علماء کہتے ہیں کہ جلد بازی سے کام نہ لے, پہلے پوری بات علماء کے سامنے رکھ دے, کیونکہ بعض دفعہ باپ اور ماں کی طرف سے زیادتی بھی ہوتی ہے. امام اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث جو ہے نا, حدیث سمجھنا یہ مجتہدین کا کام ہے, ہر آدمی کا کام نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہر مسئلہ خود حدیث سے نکالو, غلط ہے. نہیں نکال سکتے آپ, اجازت نہیں ہے آپ کو. فقہی مسائل آپ خود حدیث سے نہیں نکال سکتے, اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. حالانکہ حدیث میں نہیں ہے کہ باپ اگر غلط ہے یا صحیح ہے, حدیث میں تو مطلق ہے, باپ حکم دے تو چھوڑ دو بیوی کو. لیکن ہم جب مجتہدین سے پوچھتے ہیں تو امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میرا باپ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں, کیا میں دے دوں؟ امام احمد نے فرمایا نہیں. اس نے فوراً حدیث سنائی, نبی نے تو حضرت عمر کے بیٹے کو کہا تھا کہ باپ کی اطاعت کرو. امام احمد نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا حل ابو کا مثل عمر, کہ تمہارا باپ بھی عمر جیسا ہے بھائی. نبی نے جو کہا تھا وہ عمر کے بیٹے کو کہا تھا. نبی کو یقین تھا کہ عمر اپنے بیٹے کو اگر کہہ رہے کہ بیوی چھوڑ دو تو غلط نہیں کہہ رہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا کہ بیوی کو طلاق دے دو. ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام غلط حکم نہیں دے سکتے, لیکن ہمارے اور آپ کے جو ابا ہیں بہت اچھے ہیں, ہم ان کے پاؤں میں پڑے رہیں, مگر کوئی بھروسہ نہیں ہے کس وقت کیا کہہ دیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے اگر وہ کسی کو کچھ کہہ دیں تو پہلے علماء کے سامنے بات رکھو کہ حضرت ایسا نہ ہو کہ وہ بے قصور ہو اور خام خامے اس کو آپ جو ہے نا چھوڑ دیں. ہاں کوئی معقول ریزن ہے, وہ ستا رہی ہے باپ کو اور ماں کو. ان میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ عورت پر اتنا کم از کم کر لے کہ شوہر کے والدین سے بات تمیز سے کرے. اگر بدتمیزی کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز قابل برداشت, شوہر سے بدتمیزی کر لے قابل برداشت ہے. وہ تو شوہر ہے نا, وہ تقریباً اسی کے لیول کا آدمی ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے ایک مقام اوپر تو رکھا, مگر بہرحال وہ اس کا شریک حیات ہے. دونوں کے لیول تو تقریباً ایک ہی ہے نا دونوں کا. وہ تو ایک اللہ نے ذمہ دار بنا دی, ابھی گھر میں اس کی چلے گی. لیکن جو اس کے والدین ہیں وہ قابل عزت ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہیں. تو والدین کی میں بات کر رہا تھا کہ ہمارا دل چاہتا ہے. اچھا اس سے ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی بتا دوں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو حکم دیا بیوی کو طلاق دو. حضرت ابو بکر نے بھی حکم دیا تھا اپنے بیٹے کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دو. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا اپنے بیٹے کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دو. اس سے کیا پتہ, ابو دردہ کے پاس ایک شخص آیا, ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ زوجہ کو, حضرت ابو دردہ کا مقام فقہا صحابہ میں فقہا میں ہوتا ہے. اس سے اتنی بات تو پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں طلاق اتنی معیوب ہے نہیں جتنی ہمارے معاشرے نے بنا دی. اتنی معیوب نہیں ہے اسلام, بری چیز ہے. خود نبی نے فرمایا ان ابغض الحلال الی اللہ طلاق, حلال چیزوں میں سب سے ناپسند اللہ کو کیا لگتی ہے؟ طلاق. مگر ساتھ ساتھ ہے ناپسند, ناپسندیدگی میں اشارہ کر دیا کہ بلا وجہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے. بعض لوگوں کو عورتیں بدلنے کا شوق ہوتا ہے,
ایک صاحب تھے, انہوں نے ایک بیوی رکھی, پھر طلاق دی, دوسری شادی کی, سمجھ میں نہیں آیا, اس کو چھوڑ دی, تیسری شادی کی, پیسے والے تھے, رشتے مل رہے تھے دھڑا دھڑ, سمجھ میں آیا, پھر چھوڑ دیا. اس چیز کو ناپسند کیا ہے شریعت نے. بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے, مگر ان میں کیا حکمت ہے, کیا مسئلہ تھی, وہ ایک الگ موضوع ہے. جمہور صحابہ کا یہ موقف نہیں تھا. خود نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت یہ نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ سے بعض دفعہ کچھ جھگڑے بھی ہوئے ہیں, جیسے میاں بیوی میں ہوتے ہیں. آپ روٹ کے چلے گئے, 1 مہینے بعد آئے, لیکن آپ نے طلاق نہیں دی. لیکن اتنی معیوب نہیں ہے جتنی ہمارے معاشرے نے بنا لی. یہ غلط ہے, کیونکہ اللہ نے, ہم دیکھو شریعت کو فالو کریں گے تو ہر چیز میں. کچھ دن پہلے میں ایک نکاح پڑھایا, میں نے, وہ لڑکی طلاق یافتہ تھی اور ہمارے خاندان کی تھی. اس کا کہیں میں نے نکاح پڑھایا, تو میں ٹیکسی میں جا رہا تھا, ایک ٹیکسی پکڑی میں نے, ڈرائیور تھا پٹھان. اب راستے میں میری کالز آ رہی ہیں, میں مسائل کا جواب دے رہا ہوں, تو اس پٹھان نے بولا, وہ تم مفتی ہے, مولوی ہے؟ میں نے کہا ہاں. اس کو اندازہ ہوا نا فون پہ میری بات چیت سے, تو پھر اس نے بھی مسئلے پوچھنا شروع کر دیے. میں نے کہا چل بھائی تو فری میں. تو اب جب میں وہاں گیا, میں نکاح پڑھا کے اسی ٹیکسی میں واپس آیا, ہمارے رشتے دار خاتون تھی, تو کہنے لگا کیا کون تھی, یہ کیا تھا؟ میں نے کہا طلاق یافتہ لڑکی تھی. تو کہتے ہیں اوئی خواہ, تمہارا جو مہاجروں میں یہ جو طلاق کا رواج ہے بہت اچھا رواج. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی, ورنہ تو کہتا ہے کہ تمہارے مہاجروں میں جو طلاق کا رواج ہے یہ بہت گندا رواج ہے. یہ کہنا چاہیے تھا نا, لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے, یار یہ تم لوگ کے یہاں بہت اچھا رواج, یعنی اس لڑکی کو طلاق ہوئی ہے پھر دوبارہ شادی. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یار ہمارا بی سے ہمارا شادی ہوا, ہمارا پورا زندگی خدا قسم برباد ہو, نہ ہم کو وہ پسند آتا ہے نہ اس کو ہم پسند آتا ہے, سارا زندگی ہمارا برباد ہو گیا یار. تو میں نے کہا پھر دوسری کر لیتے. کہہ رہا دوسری شادی بھی نہیں کرنے دیتا ہے یار ہمارا. میں نے کہا اس کو چھوڑ دیتے. کہہ رہا وہی تو بولتا ہے, اس کو نہیں چھوڑ سکتی ہم, اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. کہہ رہے ہمارا خاندان میں پٹھانوں میں طلاق نہیں ہے. تو وہ مجھے اس کا اسٹائل بڑا اچھا لگ رہا تھا. تو بات اس نے یہاں سے شروع کی, تمہارا مہاجروں میں یہ بہت اچھا رواج ہے. مجھے بڑا, تو بھگتا ہوا تھا نا, وہ بھگتا ہوا تھا. اب بھائی چلو استخارے بھی نکال لیے, سب کچھ ہو گیا, پھر بھی میچنگ نہیں ہو رہی, نہیں سمجھ میں آ رہا. سر پھٹولنے سے بہتر نہیں ہے کہ محبت سے علیحدگی اختیار کر لو, بھائی تم کہیں اور کر لو, تم کہیں اور کر لو. نہیں جی ہو گئی تو رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں, ایلفی سے جڑتے ہیں, اور جناب اب وہ الگ ہی نہیں ہو سکتے. وہ سر مار رہے ہیں. پھر لڑکی کے والدین کہتے ہیں کہ طلاق کے بعد ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے. شادی کر دی آپ نے, نہیں بن رہی تو بیٹی سے بولو بیٹا اچھی طرح سے رہو, نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں, گھر کے دروازے کھلے ہوئے. آئی بات سمجھ, خام خام اپریشیٹ نہ کریں کہ وہ نہیں بھی آنا ہو تو آ جائے, پہلے دیکھیں کہ واقعی نہیں بن رہی. ورنہ بعض دفعہ والدین خام خام میں سپورٹ کرتے ہیں تو اس سے خام خام میں طلاق ہوتی ہے. یہ اس کو میں اپریشیٹ نہیں کرتا کہ وہ آگے اپنے شوہروں کی شکایت لگا رہی ہے اور آپ سن کے بولے ہاں جا کے جو ہے نا, اور وہ تو اس کو بولو گھر بسایا, اس کو نبھاؤ. جب تک کوئی بہت واضح مسئلہ نہ ہو اور وہ حل کرنے کی کوششوں کے باوجود بھی حل نہیں ہو رہا ہو, اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ میں نے اپنی اس زندگی میں بہت سی عورتوں کو پاگل ہوتے دیکھا ہے. انہوں نے طلاق نہیں لی, سسرال میں ان کو ذہنی طور پر اذیت مل رہی تھی تو وہ نفسیاتی پاگل ہو گئی, ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہیں, اور نتیجہ پھر بھی طلاق کی صورت میں ہی نکلا. اور بعض دفعہ میاں پاگل ہو گیا, یہ بھی ہوتا ہے. وہ طلاق کیونکہ خاندان معاشرہ برا سمجھتا ہے کہ تم تو 2 نمبر آدمی ہو, تم نے طلاق دے دی بھی کو, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ نہیں دیتا اپنی عزت بچانے کے لیے کہ معاشرے میں رشتہ داروں میں بدنام نہ ہو جاؤں. صبر کر کے بالآخر ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہے, وہ برین ہیمریج ہو جاتا ہے یا پاگل ہو جاتا ہے. کیونکہ لطیفے جو لوگوں نے بنائے ہوئے ایسے تھوڑی بنائے ہوئے ہیں. وہ ایک آدمی گیا نا, ایک خاتون گئی اپنے شوہر کو لے کے ڈاکٹر کے پاس, کہنے لگی کہ ڈاکٹر نے, یہ جو ذہنی مریض ہیں, ڈاکٹر نے اندازہ لگا لیا کیوں ہے یہ. تو ڈاکٹر نے اس کو, خاتون کو ہاتھ میں کہا کہ نیند کی گولیاں ہیں. اس نے کہا یہ میں ان کو کس وقت کھلاؤں؟ اس نے کہا یہ آپ نے کھانی ہے. جتنا زیادہ آپ سوئیں گی نہیں جلدی یہ ان کی ریکوری ہوگی. جتنا زیادہ, جتنا آپ جاگیں گی کچھ دنوں میں یہ کومے میں چلے جائیں گے, پھر یہ پولیس سے بھی نہیں اٹھیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایسا سوئیں گے کہ یہ پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکے. تو یہ دونوں طرف ہوتا ہے. تو بھائی یہاں تک نو. پھر لوگ کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا. بچے اس طرح سے جو لڑ کے رہیں گے نا, اس سے بچے زیادہ خراب ہوں گے. اور محبت سے الگ ہو جاؤ, عدالتوں میں نہ جاؤ, کسی عالم کو, مفتی کو, کسی بڑے ادارے کو ثالث بنا لو اور مل جل کر بچوں کی تربیت کرو. کچھ بھی نہیں ہوتا. بچپن میں ماں کے پاس رہیں گے, ہفتے میں ایک دن 24 گھنٹے کے لیے باپ کے پاس رہ لیں گے, خرچہ باپ اٹھائے گا. تعلیم کی ذمہ داری کس کی ہے؟ باپ کی ہے. سب ذمہ داریاں باپ کی. ماں کے پاس رہیں گے, وہ ہنسی خوشی زندگی گزارو. اور میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں. ایک دفعہ میں کسی کا نکاح پڑھانے گیا, میرا شاگرد ہے وہ. میں نے کہا ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ابا اماں میں تو ہمارے بچپن میں طلاق ہو گئی تھی جب ہم چھوٹے تھے. میں نے کہا اچھا, تو آپ اس شادی میں ابا شریک ہوں گے؟ ہاں وہ دوسرے راستے سے آئیں گے, وہ ادھر سے پہنچیں گے. میں نے کہا ابا اماں کیسے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ابا ادھر رہتے ہیں, سامنے والے فلیٹ میں اماں رہتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار جب ہمارے ابا اماں کا نکاح ہوا نا تو میری والدہ جاب کرتی تھی,
تو میرے والد صاحب کو جاب کرنا پسند نہیں تھا. اس پہ اتنی لڑائیاں ہوئی کہ دونوں نے آرام سے تمیز سے بیٹھ کے علیحدگی اختیار کر کہ بھائی بچوں کی ہم تربیت کرتے رہیں گے, آپ سامنے والے فلیٹ میں رہیں, میں یہ والے بچے ادھر بھی جاتے اور ادھر بھی جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بلا وجہ نہ کریں کہیں جا کے آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو چلو بیگم تم جاؤ یہاں سے, یہ تو ناپسندیدہ ہے شریعت میں. میں تو انتہائی آخری وہ بتا رہا ہوں, تو اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں نے. اس موضوع پر میں کبھی انشاءاللہ بہت تفصیل سے بات کروں گا صرف اسی ٹاپک پر کہ اس بارے میں شریعت کی رہنمائی کیا ہے, کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ ہماری بہت ساری خواہشات ایسی ہیں جو شریعت چاہتی ہے کہ ہم وہ خواہشات پورا کریں, اور ہم بھی چاہتے ہیں. جیسے والدین اگر, ہاں میں وہ بتا رہا تھا سعودی عرب میں جھگڑا کیا ہوا کہ ایک بیٹا کہہ رہا ہے کہ میری اماں میرے پاس رہیں گی, دوسرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میری اماں میرے پاس, کیونکہ ابا اماں گھر میں ہوں گے تو پھر اپنے بچوں کو پالنے کا مزہ ہی الگ ہے. بچوں کو دادا دادی نانا نانی کا پیار ملتا ہے, محبت ملتی ہے, وہ تو جب ہی ملے گی نا جب آپ کے ساتھ رہیں گے. اور آدھا ٹائم تو دادا دادی نانا نانی پال لیتے ہیں بچوں کو. بچوں کی اتنی اچھی تربیت ہوتی ہے نا اگر بوڑھے ماں باپ گھر میں موجود رہیں. ہمارے دیکھو اگر ماں باپ نہیں بھی ہے نا تو کسی بھی بوڑھے رشتے دار کو گھر میں لا کے رکھ لو, بوڑھے کا گھر میں رہنا بہت ضروری ہے. ہمارا جو جامعۃ الرشید ہے نا اس میں جو میرے شیخ و مرشد ہیں وہ جوان ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تو بوڑھے تھے, جب ان کا انتقال ہو گیا تو نیچے جتنے لوگ تھے جامعہ چلانے والے وہ سارے جوان. تو ہمارے استاذ نے, میرے شیخ و مرشد نے بنوری ٹاؤن سے ایک بوڑھے عالم اسپیشل منگوائے, حالانکہ استاذ کی ضرورت جامعہ کو نہیں تھی, ایک سے ایک استاذ پڑا ہوا تھا. فرمایا کہ سارے نوجوان لڑکے ہیں یہاں پہ, سارے ینگ ہیں, مدرسے میں کوئی بوڑھا نہیں ہے. تو یہ کیسا مدرسہ ہے بھائی, برکت کہاں سے ہوگی یہاں؟ ہم کس کا احترام کریں, کس کی خدمت کریں, کس کی جوتیاں سیدھی کریں, کس سے دعائیں کروائیں؟ ایک بوڑھے کا ہونا ضروری. اسپیشل ایک حدیث کے استاذ منگوائے بوڑھے, اور ماشاءاللہ اب تک ہیں وہ, اور ان کو سبق بھی دیا. حالانکہ بعض دفعہ وہ سبق پڑھاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا طلبہ کے, وہ بیچارے اتنے بوڑھے ہو گئے, ضعیف ہو گئے, تو وہ آواز ان کی کھل کے نہیں چلتی. لیکن بھائی بیٹھو سنو, نوجوانوں کو سکھایا جا رہا ہے نا کہ بوڑھوں کا احترام کیا جاتا ہے. بھائی بوڑھے عالم ہیں, سبق سمجھ میں آئے نہیں آئے سر جھکا کے ان کے سامنے بیٹھنا ہے, کیونکہ ہمیں علم کی جتنی ضرورت ہے نا تمیز سیکھنے کی ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے. آج کل یونیورسٹیوں میں کالجوں میں تعلیم ہے, تمیز نہیں ہے. انسان تعلیم سے نہیں بنتا, تہذیب سے بنتا ہے. تو بوڑھے کا احترام کرنا سیکھو, یہ بہت ضروری ہے. اور اگر کبھی راستے میں آپ کو کوئی بوڑھا روک کے کوئی بات شروع کر دینا تو جلدی نہیں بھاگا کرو. یہ بھی آج کل نوجوانوں میں ہر وقت ٹائم دیکھتے ہیں, جلدی بہت. وہ بیچارہ بوڑھا آدمی وہ بات کو دیر سے مکمل کرتا ہے, وہ آواز اس کی اس میں لرزہ ہوتا ہے. میری عادت یہ ہے کہ مجھے کوئی بوڑھا مل جائے نا مسجد میں کھڑا ہو, بات چیت شروع کر دے, پوری کوشش کرتا ہوں کہ جب تک اس کی بات ختم نہ ہو میں اپنی جگہ سے نہ ہلوں. حالانکہ آپ کو پتا ہے میں پکڑائی میں آتا نہیں, کوئی بندہ مل جائے سے کر کے نکلتا. لیکن اگر کوئی بوڑھا, میں یہ بات اس لیے نہیں بتاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو بوڑھے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر, یہ اب تک میں بتا نہیں رہا تھا لیکن چلو اب نکل گئے. کوئی بوڑھا مل جائے تو کوشش, میں یہ نہیں کہہ رہا اس پہ پورا اترتا بھی ہوں میں, کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ یہ بوڑھا صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے, چپ کر کے پوری بات اس کی سن لو, چاہے غلط ہی کہہ رہا ہوں, اور ان کو غلطی پہ ٹوکتا بھی نہیں ہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے سے بڑوں کو جو بالکل سفید ریش ہو گئے ان کو ہم تنبیہ کرنا شروع کر دیں. بھائی سن لو, اسی پہ ثواب ملے گا. بس وہ اپنا عمل مکمل کر چکے, انہوں نے جتنا تبدیل ہونا تھا ہو گئے ہیں. اب وہ خود جتنا ہوں گے آپ کے کہنے سے نہیں ہوں گے, آپ کے کہنے سے نہیں ہوں گے. اس لیے شریعت میں اس کا بہت بہت خیال کیا گیا ہے, جو ضعیف ہے اس کا خیال. اور خاندانی لوگ ایسا کرتے ہیں, گھر میں بوڑھا باپ ہے, بوڑھا دادا ہے, چپ کر کے بیٹھ, تھوڑی دیر ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے. پھول ادھر ادھر کی جو سنا رہے ہوتے ہیں نا بوڑھے لوگ, سن لیا کرو بیٹھ کے. ہماری دادی تھیں, بہت بوڑھی ہو گئی تھی, کئی سال سے 80 سال تک کی تھیں, وہ کئی سال سے وہ 80 کی تھی. 80 کے بعد نا انہوں نے کہا تھا اب میں آگے میری عمر بڑھے گی نہیں, وہ حافظہ کمزور ہو گیا تو 80 ہی بتاتی تھی. ہم کئی سال سے ان کو دیکھ رہے تھے. اب کیا تھا کہ ہم بعض دفعہ پریشان بھی ہو جاتے تھے کیونکہ اونچا سنتی تھی, پھر اونچا سنتی ہیں, کوئی بات ان کو بتاؤ تو 3 دفعہ چیخ کے بولنا پڑتا تھا. تو نوجوان آدمی تو تنگ آ جاتا ہے نا ان چیزوں سے, وہ اپنا بڑھاپا نہیں سوچتا کہ کل یہ وقت میرے اوپر بھی آنے والا ہے, یہ میرے اوپر بھی آنے والا ہے. اور یاد رکھو علماء کہتے ہیں جس نے بوڑھے کا احترام کیا نا, بڑھاپے میں اللہ اس کی خدمت کے لیے کسی نہ کسی کو پیدا کر دیں گے. اپنا بڑھاپا سوچا کرو. تو وہ کیا اونچا سنتی تھی ایک بات کو 3 دفعہ, تو ہم جو ہے وہ بعض دفعہ تنگ بھی آ جاتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا ہے نا تو پھر ایسا گھر میں ماتم ہوا ہے,
ایسا ہوا ہے کہ ساری رونق ختم ہو گئی. تو اس لیے جیسے بچوں کا شور ہے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، تو بوڑھوں کے شور سے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس پہ تو زیادہ ثواب ہے، عبادت ہے وہ. عرب معاشرے میں جہاں بہت ساری برائیاں ہیں نا، بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں. ایک صاحب نے بتایا کہ میں عربوں میں بہت رہا ہوں، عرب کے کلچر کو بہت قریب سے دیکھا. مجلس میں ان کے خاندان کا کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا ہو تو سارے چپ کر کے بیٹھے رہے. دادا اگر بیٹھا ہے تو باپ بھی نہیں بولے گا، پھر وہاں پہ دادا جب موجود ہے تو باپ نہیں بولے گا، حالانکہ وہ چاہے وہ ادھر ادھر کی بول رہا ہو، پھینک رہا ہو، لیکن چونکہ وہ دادا ہے تو نہیں بولے گا. وہ باپ موجود ہے تو بیٹے نہیں بولیں گے، بھائی باپ موجود ہے، ابا موجود ہے. ایسا روب ہے. ایک پٹھان نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. عید کا دن تھا، ہم سب اکٹھے کھا رہے تھے، ہماری دوستی تھی ان سے. وہ تھے کہیں گاؤں کے، وزیرستان وغیرہ کے، یہ شمالی وزیرستان. یہاں ان کا ٹرک اسٹینڈ ہے نا، ادھر ان کا ٹائروں کا کاروبار تھا. جتنے پٹھان آپ کو ٹرک اسٹینڈ میں ملیں گے نا، اتنے صوبہ سرحد میں نہیں ملیں گے. سب نے کنٹینر کا اور ٹرکوں کا کاروبار شروع کیا ہوا. تو میری گپ شپ تھی ان سے، تو میں نے ان سے کہا یار، میں نے کہا آپ لوگوں کے ہاں باپ دادا کا بڑا احترام ہوتا ہے، اور ہمارے جو شہری کلچر ہے اس میں تو یہ احترام ختم ہوتا جا رہا ہے. تو میں نے کہا ذرا کوئی قصے میں سے سناؤ اپنے ابا دادا کے احترام کے. میں نے کہا وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا. میں نے کہا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے ابا نے کبھی آپ کی ٹھکائی لگائی ہے؟ کہہ رہا بہت پیٹا ہے یار، ہم بہت پیٹا ہے باپ. میں نے کہا پھر آپ کیا کرتے تھے؟ کہہ رہے کچھ بھی نہیں کرتا تھا، باپ نے مارا ہے تو مار لیا، مار کھا کے نکل جاتے تھے. تو کہہ رہے ایک دن کیا ہوا کہ ہمارا دادا بیٹھا ہوا اور ہمارا باپ بھی، اور ہم سب جوان بھائی. ایک تو ماشاءاللہ ان کی اولادیں بہت ہوتی ہیں، تو جب اکٹھے ہیں نا تو لگتا ہے کہ خاندان ہے. یہ دو دو بچوں میں کیا اکٹھے ہو گئے عید کے دن یار، تم نہیں اکٹھے ہوا کرو، اللہ کا واسطہ تمہیں. ایک ایک دو دو بچے ہیں تو عید اپنے گھر پہ ہی منا لیا کرو. اکٹھے تو جب ہوں گے جب فیملی خاندان ہوگا. تو وہ دادا تھے، کہہ رہے ہمارے چاچے اور سارے ہم بھائی سارے جمع، عید کا دن تھا، دادا بیٹھے ہوئے کہ دادا تو بہرحال دادا ہے. تو کہہ رہے ہمارا دادا غصے والا بہت ہے. اصل میں میری رپورٹ یہ تھی ہے نہیں، جب دادا بنتے ہیں تو خود بخود غصے والا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو پتا ہے آگے سے کوئی بولے گا نہیں. تو کہہ رہے میں نے کوئی بات کی، میرے دادا کو غصہ آیا، ادھر سے جوتا اٹھایا، کھینچ کے مجھے مارا سب کے سامنے. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے کچھ نہیں، میں بھی بھاگا اور میرے دوسرے بھائی بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگے کہ اگلا جوتا ان کو لگنے والا ہے. تو میں نے کہا آپ کے جذبات کیا تھے؟ کہہ رہے کچھ نہیں، ہم ہنستے ہوئے. ابھی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من احق الناس بحسن خلقی، یا رسول اللہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے کس سے پیش آؤں میں بات کروں؟ صرف بات نہیں، پیش، لب و لہجہ بھی نرم، اور جو آپ کے چہرے کے اور بازوؤں کا جو ایک اثر ہے نا، اس میں بھی مٹھاس، ہر چیز میں مٹھاس. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی ماں سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ثم من، ماں کے بعد کون ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ اور بھی ماں کا حق ہے، ماں کے بعد والا نمبر بتائیں کس کا ہے. آپ نے فرمایا امک، اس کے بعد بھی تمہاری ماں. کیا مطلب؟ جتنے چمچ چینی کے ماں سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں گھولے تھے نا، اب جو چینی کے کچھ چمچ باقی رہ گئے ہیں وہ بھی کس میں ڈال دو، وہ بھی ماں سے کلام کرتے ہوئے اسی میں گھول دو. صحابی نے تیسری مرتبہ پوچھا ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ بلاغت دیکھو یار کلام کی. صحابی یعنی گویا بزبان ثم کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد، یعنی گویا صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ماں کا حق پتا چل گیا، ماں کا نہیں پوچھ رہا، اب ماں کے بعد والا بتائیں مجھے. لیکن نبی ان کے سوال کو کیا کر رہے ہیں؟ سوال جو آپ کا جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہے. نبی کا جو جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہے، اور یہ کلام میں عیب ہے. جو پوچھا جا رہا ہے آپ اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیں، یہ اچھا کلام نہیں کہلاتا. تو بتاؤ نبی ایسا کر سکتے ہیں کہ غلط بات کریں؟ اصل میں یہ بظاہر اچھا نہیں ہے، لیکن یہ جواب بہت زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بتانے کے لیے کہ تم سوال نہیں پوچھو گے پھر بھی میں دوسرے نمبر پہ بھی تمہاری ماں ہی کو ڈال دوں گا. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے کس سے پیش آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، دوسرے نمبر پر بھی کون ہے؟ ماں. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم، چلو 2 دفعہ ہو گئی ماں، اب بتائیں ماں کے بعد کون ہے؟ یعنی ماں کے علاوہ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امک، تیسرے نمبر پہ بھی کون ہے؟ کیا عجیب انداز ہے ماں کا حق. تو ماں سے جب بات کرے نا بچھ جائے انسان. بہت میٹھا لہجہ، بہت میٹھا لہجہ.
پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من, اس کے بعد؟ فرمایا دوست نہیں, ایئر ہوسٹس نہیں, باس نہیں, گرل فرینڈ نہیں. فرمایا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ ابوک. تو بھائی اخلاق تو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. ہمارا حساب کتاب کیا ہے؟ باس کے سامنے کڑوی کسیلی برداشت کریں گے, جاب سے نکال نہ دے. کسٹمر سے بہت اچھی طرح سے پیش آئیں گے کہ تجارت میں نقصان نہ ہو. باپ کے ساتھ دیکھو کیسا سلوک ہے. بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شفقت تھی اولاد. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں مجھے میری ماں نے بچپن میں نبی کے حوالے کیا تھا, 10 سال کی میری عمر تھی. کہہ رہے میں نے 10 سال نبی کی صحبت میں گزارے خدمت کے لیے ملازم بن کے. ایک بار بھی آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا, یا یہ کام بولو بھائی کیوں کیا. میں مانتا ہوں میرے یہ اخلاق نہیں ہے, لیکن سمت تو پتا ہونا کہ سیدھا راستہ ہے کیا. آج میرے تو بہت سفر ہونے لگے ہیں, ملک سے باہر نکلو تو سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ اخلاق نظر آتے ہیں. میں بھی ملیشیا میں تھا نا, کوئی ٹکر لگا دے گا نا آپ کے, خود ہی سوری کر رہا ہوگا. بھائی کسی کو کوئی چلتے چلتے آپ غلطی سے اس کی غلطی ہے, سوری غلطی آپ کی ہے, غلطی آپ کی ہوئی, آپ کو ٹکر لگی, سوری کون کر رہا ہوگا؟ آپ. یعنی بچپن سے اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے سوری کرنا سیکھو. ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, گاڑی چلا رہے ہیں نا آپ, بھڑتے ہوئے چلے جائیں, ٹھوکتے ہوئے چلے اس کو, اس کے بعد اتر کے 5-6 اور گالیاں اس کے اوپر رکھ کے نکل لیں آگے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے, دوستوں میں بیٹھیں گے نا, گٹر کے ڈھکن پہ باہر بیٹھا ہوا ہے دوستوں کے ساتھ, اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, بڑا ہا کر کے باتیں کرو, ارے یار بڑا مزہ ہے, ہو ہا. جیسے گھر میں آئے گا ایسے لگے گا چنگیز خان کی اولاد ہے. حقیقت سینگ لگانے کی دیر ہے بس. گھر میں ایک دم آتے ہی سیریس بڑھ جائے گا نا, ایک دم. بیگم نے کوئی بات کی تو ایک دم ڈانٹ لگا دے گا اس کو, نہ باپ سے بات کر رہا ہے نہ بچوں سے بات کر رہا ہے تمیز سے, اور آتا ہی یہ چیزیں توڑ پھوڑ. تو یہ اب اخلاق پہ بیان بہت سنے میں. تو بھائی اخلاق پہ جب آپ نے بیان سنے تو اخلاق سب سے پہلے کس کے ساتھ ہے؟ وہ تو سب سے پہلے تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا. عجیب بات ہے, ان سے بات نہیں ہو رہی تمیز سے, اور ادھر دوستوں کے ساتھ بہت اچھے, باس کے ساتھ تو بہت ہی اچھے اخلاق ہیں اس کے, اور کسٹمر کے ساتھ تو پیچھا چلا جاتا ہے. کسٹمر آ جائے نا, دیکھو نا آپ دکان کے قریب سے گزر رہے ہو تو وہ دکاندار کیسے بلاتے ہیں, ہاں بھائی صوفی صاحب. جس کو دیکھے گا ڈیزائن کا اسی حساب سے بلائے گا اس کو. مجھے دیکھے بولے ہاں بھائی صوفی صاحب, کوئی خاتون گئے ہاں جی باجی 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 کرنا شروع کر. آنٹی آنٹی نہیں بولے گا کبھی بھی, آنٹی کبھی نہیں بولے, باجی بہن سسٹر گزرنے نہیں دیں گے. آئیے بیٹھیے تو صحیح, بیٹھے تو صحیح. پھر ایک دم تھان کے تھان نکال کے کپڑے کے, وہ ساری دکان آدمی ویسے ہی نفسیاتی ہو جاتا ہے, یار یہ لپیٹے گا کیسے. آپ بول رہے ہو بھائی ابھی نہیں کھول یار, تو اتنے تھان نہیں کھول, مجھے نہیں چاہیے. کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی آپ لے وہ والا نیلا والا لے کر, نیلا والا. کہہ رہے مولوی صاحب کو میں نے دیکھا یوٹیوب پہ نیلے کپڑے بھی پہنتے ہیں, وہ نیلا والا لے کر, نیلا تھان کھول دے گا. ایسے وہ پیلا والا لے کر آف وائٹ, وہ آف وائٹ لے کر, وہ آف وائٹ والا کھول دیا. یہ امپریشن ڈالتے ہیں نا, ساری دکان کھول کے رکھ دی آپ کے سامنے. اب بھائی ہم جیسا آدمی تو شرمندہ ہو جاتا ہے, یار اب ہم اٹھ کے جائیں کس موڈ سے یار. بولے گا مجھے لگتا ہے اب میں جاؤں گا تو بولے گا تمہارا باپ اس کو لپیٹے گا. مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے اب اگر میں نے نہیں خریدا اور میں چلا گیا تو یہ پیچھے سے بولے گا مصعب یہ تمہارا باپ خریدے گا, یہ تو میں نے تھان کھول کے رکھے ہیں. یہی کیفیت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو کسٹمر کے ساتھ بھی اچھے اخلاق رکھیں, منع نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا. چائے بھی پلائیں اس کو, لیکن اس چائے میں جو ہے نا وہ والی چائے نہیں ہے. اس میں تو یہ ہے کہ یار 5 روپے اس پہ خرچ کر لو, اگر اس چائے کے بہانے یہ اتنے میٹر کپڑا خرید لے گا تو کوئی یہ چائے کو